بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک قید خانہ وہ ہے جو دنیا والوں کا بنایا ہوا ہے، اور ایک قید خانہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمندروں کی تہوں میں قید خانہ تیار کیا، اور پھر اپنے نبی کو اس قید خانے میں رکھا، اور پھر ان کو اس قید خانے سے رہا عطا فرمائی۔ وہ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قید خانے سے نجات دی تھی، اور آپ بھی اس دنیا سے اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتائیں گے اور اس دعا کا عمل بھی بتائیں گے، جس سے آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی تیز عمل ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعا سیکنڈوں میں قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی تصدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی موجود ہے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، اور اس بارے میں مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو کس دعا کی برکت سے قید سے نجات دی، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث مبارک کی روشنی میں دعا کی قبولیت کی چند اوقات اور مقام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان اوقات میں دعا کریں تو جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں اسی طرح۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کرا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ دوستوں، یہ باتیں کبھی نہیں کہنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں اجر عطا فرمائے، یا اس کے بدلے میں کوئی دکھ، مصیبت، پریشانی ٹال دے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ عطا فرمائے۔ یہ تھے چند اوقات اور مقام جو دعا کی قبولیت کے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان میں دعا مانگا کریں تاکہ آپ کی دعا جلد قبول ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ نبی ہے حضرت یونس علیہ السلام، اور جس دعا کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ دعا ہے دعائے یونس علیہ السلام، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی مشہور آیت ہے،
اللہ تعالیٰ نے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ دوستوں، قرآن حکیم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو انہی کلمہ کے ساتھ پکارا، تو اللہ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مسائل و بلیات سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا سب سے بڑا فریاد صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اکابرین ہر مشکل اور پریشانی میں اس آیت کریمہ کی کثرت سے تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی کثرت شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کو اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اب اپنی قوم کو ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کفار و عناد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی ورد سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے، اور مشکل سے 2 چار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے قید خانے سے اللہ کو یوں پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء ترجمہ: بالآخر اندھیرے کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک ہے میں نے نفس پر ظلم کیا۔ دوستوں، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ کی ہی پاکی بیان کی، نہ کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا انت، یعنی لا الہ جو کہ کلمہ توحید، اور کلمہ سبحان کا یعنی سبحان اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور پھر انی کنت من الظالمین، اپنے غلطیوں کا اقرار اور اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس ظلم میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو جلد باز ہیں، نا شکر ہیں اور
بے صبرے ہیں اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور رحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم یعنی قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنوناً یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ باروایت ترمذی اور حکیم یہی ہمارا آج کا وظیفہ ہے، جس کی مدد سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ سیکنڈوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ اس دعا کے بارے میں فرمایا یہ اسم اعظم بھی ہے، اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو پہلے اس دعا کا ورد کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ اپنے اندر بڑی برکت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں مدد فرمائی، اسی آیت کے وسیلے سے اللہ پاک مومن کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرماتا رہے گا۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چاہے کوئی مالی پریشانی ہو، کوئی گھریلو پریشانی ہو، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو، یا پھر ملازمت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، بس اس آیت کریمہ کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے پریشانی اور مسئلے کے حل ہونے کے لیے دعا کریں۔